إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب يرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، سامعین، آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کا خطاب سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں۔ میں چونکہ خانقاہ سے تعلق رکھنے والا ہوں اور خانقاہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز آدھے گھنٹے کے اندر اپنی بات پوری کر کے گزر جاؤں گا، زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ بات اتحاد کی ہو رہی تھی اور اتنی خوبصورت نظامت، نقابت اور اتنا خوبصورت اسٹیج، اس لیے کہ گلدستہ تنہا ایک پھول سے نہیں بنتا، جبکہ چمن کے مختلف رنگوں کے مختلف خوشبوؤں کے پھول ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور ایسا اسٹیج بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ کاوشیں ہیں ہمارے ان اہل کمیٹی کی کہ جنہوں نے تمام خانقاہوں سے پھول اکٹھا کر کے گلدستہ بنا کر یہاں پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں اپنے ایک مزاج کے مطابق اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، فاضل بریلوی علیہ الرحمت کیا والرضوان بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک بڑا مشہور کلام ہے، بتا۔ مصرع ہے اس کا، ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ بیدار تو ہیں نا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہ جانتا ہوں اور میرا اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سننے والے ہی رہ جاتے ہیں، مضبوط لوگ رہ گئے، مضبوط۔ اور پھر دوسری چیز، میرا زبردستی سبحان اللہ کہلوانے کا مزاج بھی نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت کا ہر کلام لاجواب، لیکن یہ کلام چونکہ اس کی ردیف بڑی مشکل ہے، جی بے شک۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کلام کا کچھ فیض لیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میں اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت کے اس کلام سے جو فیض لیا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا محبت کے ساتھ درود و سلام کا حدیث صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا وسلم، مولانا محمد رسول اللہ وعلا آل صلی سیدنا اللہ۔ مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارینی بجمالک یا رسول اللہ۔ خاص طور سے ہمارے علماء کرام، جی عطا۔ نعمت دارین گویا اس نے پالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زبردستی نہیں کہلواؤں گا۔ نعمت دارین گویا
اس نے پالی ہاتھ میں، سبحان اللہ نعمت دارین گویا اس نے پالی ہاتھ میں، نعمت دارین گویا اس نے پالی ہاتھ میں، خاک پائے مصطفیٰ جس نے اٹھائی ہاتھ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہجی و رضا، علماء اہل سنت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاک پائے مصطفیٰ جس نے اٹھا لی ہاتھ میں، اور دیکھیں کہ ہم ہاتھوں میں تو قسمت کے قائل نہیں ہیں۔ جی جی کسی نے کہا تھا نا کہ ہتھیلی کی لکیروں کو مقدر ماننے والوں نہیں ہے ہاتھ جن کے ان کی بھی تقدیر ہوتی ہے، کیا بات ہے، لیکن تھوڑا سا غور کریں اور سماعت کریں۔ نعمت دارین گویا اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنا لی ہاتھ میں، واہ واہ، اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سے بنا لی ہاتھ میں، آ گئی جس دم تیرے روزے کی جالی ہاتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس دم تیرے کیا بات، روزے کی جالی ہاتھ میں، بے شک، ہاتھ میں، نعمت دارین گویا اس نے پالی ہاتھ میں، نعمت، اور یہ شعر بھی سماعت کر رہے ہیں۔ عطا پیش کرتا ہے وسیلہ جو تمہارے نام کا، واہ واہ، پیش کرتا وسیلے ہے والے جو، ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب وسیلے والے، اگر ہیں تو ذرا محبت سے کہہ دیں۔ پیش کرتا ہے وسیلہ جو تمہارے نام کا، بھیک منہ مانگی وہ پاتا ہے سوالی ہاتھ میں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، وہ پاتا ہے سوالی ہاتھ میں، سبحان اللہ، بھیک منہ مانگی وہ پاتا ہے سوالی ہاتھ میں، اور گھڑی بھی دیکھتے جائیں، آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ سب نپٹا دوں۔ بھیک منہ مانگی وہ پاتا ہے سوالی ہاتھ میں، اور اس میں قافیے کی داد۔ آپ نے معراج تو بہت سنی ہے، ایک معراج میں بھی سناتا ہوں۔ ہوتی یہ معراج ہاتھوں کی مقدر جھومتا، ہوتی یہ معراج ہاتھوں کی مقدر جھومتا، کاش آ جاتے میرے پائے بلالی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان شہجی و رضا، فیضان اولیاء کرام، فیضان حافظ شاہ جمال اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پائے بلالی ہاتھ میں، اور آخری شعر سنیں۔ آپ کے دست مبارک سے ہوئے چشم رواں، آپ کے دست سے ہوئے
چشم رواں رب نے بخشی ہے وہ قدرت بے مثالی ہاتھ میں، رب نے بخشی ہے وہ قدرت بے مثالی ہاتھ میں۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، رب ارینی بجمالک غثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، ایک وہ روایت جو بچپن سے میں بھی سنتا آیا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، میں بس اس میں سے چند محبت کی باتیں نکال کے آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے 10 منٹ ہو گئے، 20 منٹ باقی ہیں۔ ایک روایت ہم اپنے میلاد خواہ حضرات سے سنتے رہتے ہیں کہ جس جگہ ذکر کی محفل سجتی ہے تو وہاں فرشتے، اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق بھی حاضر ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی جو نورانی مخلوق ہے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ کہاں ذکر ہو رہا ہے اس ذکر کی محفل میں شریک ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے آسمان دنیا سے، ملائے اعلیٰ سے اتر کر اس دنیا میں کیوں آتے ہیں اور ذکر کی محفلیں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ جی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کیا کمی ہے؟ اس دنیا میں کیوں آتے ہیں اور ذکر کی محفل کیوں تلاش کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے، وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ ایسے ہی جانور ہیں، درندے ہیں، وہ اپنے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ جسم اس مٹی سے بنا ہوا ہے، لہٰذا ہماری غذا بھی یہیں سے ملے گی۔ مگر فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کی غذا بھی نورانی ہے، تو اب فرشتوں کی وہ غذا نہیں جو ہماری اور تمہاری ہے، فرشتوں کی غذا ذکر پروردگار ہے۔ تو فرشتے اس دنیا میں آتے ہیں اپنی غذا کی تلاش کرنے کے لیے۔ آج بھی وہ فرشتے آئے ہوں گے اور فیض اللہ نگر میں پہنچے ہوں گے، اور فیض اللہ نگر میں پہنچ کر ہماری اس محفل میں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ جو آخر میں رہ گئے ہو، میں بس اس پر چند باتیں عرض کروں گا کہ اب اگر لاکھوں مجمع ہو، کروڑوں مجمع ہو، اگرچہ کتنی بڑی عظیم محفل ہو، مگر ذکر خدا اور رسول خدا نہ ہو تو وہ محفل بیکار ہے۔ ارے ہماری اس محفل کا مقابلہ کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہاں پر صرف زمین کے رہنے والے نہیں بلکہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی جلوہ گر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ جی میاں، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند حجت الاسلام صوفی حسن میاں، صوفی حسن میاں صاحب قبلہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، فرشتے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کیا کوئی ایسی اور محفل مل سکتی ہے کہ جہاں پر فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق ہمارے ساتھ بیٹھ جائے؟ اب آپ نے سنا کہ جب وہ محفل میں بیٹھتے ہیں آ کر، تو دیکھیے کیوں، پھر وہ آگے کی بات نہیں کہوں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے 20 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا۔ پھر آپ نے سنا ہے کہ وہ فرشتے جب محفل ختم ہوتی ہے تو محفل ختم ہونے کے بعد وہ فرشتے ملائے اعلیٰ کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں جو محفل کے آخر میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ہم ہیں کہ محفل بس جب تک موڈ ہوا کہاں مزہ آ رہا ہے۔ یہ محفلیں مزہ لینے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی، کسی نے نعت شریف پڑھی، مزہ نہیں آیا، کسی نے پڑھی کہ بہت مزہ آیا۔ مزے لینے کے لیے نہیں بلکہ اندھیرے دلوں کو روشن کرنے کے لیے سنا کرو۔ سبحان اللہ، ایسی محفلوں میں آؤ کہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے روشن ہو جائیں، ہماری زندگی میں روشنی پیدا ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، وہ فرشتے نورانی مخلوق
ارے جب فرشتے وہ نورانی مخلوق ہمارے ساتھ بیٹھے گی تو یقین جانو کہ ہمارے بھی اندھیرے دلوں کو روشنی مل جائے گی، ہمارے بھی دل منور ہو جائیں۔ تو اب آپ نے سنا ہے کہ وہ فرشتے جب یہاں سے جاتے ہیں، کب جاتے ہیں؟ جب محفل ختم ہو جاتی ہے، جاتے ہیں اپنے مقام پر، ان سے پوچھا جاتا ہے، وہی جو آپ نے سنا ہے وہی کہوں گا، لیکن اس میں سے کچھ محبت کے پہلو۔ فرشتوں کہاں گئے تھے؟ حکم کیا ہوتا ہے کہ مولا تو جانتا ہے، تیرے حکم کے تابع ہیں، تو نے چاہا تو گئے تھے، مولا ہم کہاں گئے تھے تجھے سب پتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ کہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی زبان سے کیوں سننا چاہتا، فرشتوں سے کیوں سننا چاہتا ہے اس محفل کا حال؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم لوگوں کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے؟ ارے ہم تو زمین پر بیٹھ کر چند لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن رب ہے کہ فرشتوں کی محفل سجا کر ہمارا ذکر فرما رہا۔ کبھی غور کیا ہے اپنی قسمت پر؟ اگر آپ ناز کریں، جتنا فخر کریں کم ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا ذکر کر رہے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کیوں سننا چاہتا ہے؟ دیکھیے آپ آج یہ محفل سجی ہے، سن رہے ہیں، اور یقیناً یہاں بہت سے کلام ایسے پڑھے گئے ہوں گے جو اس سے پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ پڑھے گئے کہ نہیں پڑھے گئے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، ایسی بھی نعتیں پڑھی گئی کہ نہیں؟ تو آپ نے سنی ہے اور پھر پڑھی گئی اور پھر سنی اور پھر آپ کی تڑپ بڑھ گئی۔ آخر یہ تڑپ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ذکر تو آپ سن چکے ہیں بار بار۔ پتا کیا چلا کہ ہم سرکار سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، محبتیں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا جس سے محبت ہوتی ہے تو طبیعت چاہتی ہے کہ اس کا ذکر بار بار ہوتا رہے۔ ارے میں کہتا ہوں آپ اپنے اوپر فخر کریں اور ناز کریں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ فرشتوں سے فرما رہا ہے، فرشتوں میرے تم ان بندوں کا ذکر کر دو جو ذکر کر بھی رہے تھے، ذکر سن بھی رہے تھے۔ تو وہ سننا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا، کسی دور میں ہم بھی واٹس ایپ چلایا کرتے تھے، بند کر دیا کئی سال سے۔ ایک میسج آیا اس میں کہ اگر ماں کو اختیار مل جائے کہ وہ چاہے اپنے بیٹے کو جنت میں ڈالے یا جہنم میں ڈالے، تو کہا یہ بتاؤ کیا کوئی ایسا ہوگا جو جہنم میں چلا جائے؟ کہا نہیں۔ اس پہ بڑے کمنٹس آئے، بہت اچھے اچھے کمنٹ لوگوں نے کیے، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ یہ لوگ ابھی صرف ماں کی محبت دیکھتے ہیں، اس رب کی محبت کے بارے میں انہیں نہیں پتا، اس رب کی محبت کے بارے میں نہیں جانتے وہ رب اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب اجھیانوی ثم گجراتی علیہ رحمت لکھتے ہیں، دو بھائی تھے، ایک بڑے متقی پرہیزگار، ایک ایسے ہی دنیا دار تھے، لیکن جو دنیا دار تھے ان کا اچانک طبیعت بگڑی اور وقت قریب آ گیا، تو جو بڑے پرہیزگار متقی تھے انہوں نے آ کر پاس میں سمجھایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ اچھے عمل کرو، میں کہتا تھا کہ اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو، تاکہ تمہارا انجام کار اچھا ہو، تاکہ تمہارا آخر اچھا ہو اور تمہیں جنت مل جائے، اور تم نے میری بات نہیں مانی، تم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس بھائی نے کہا اچھا میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو۔ کہا اگر میرا رب میری ماں کو یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے مجھے جنت میں بھیج دے چاہے جہنم میں بھیج دے، تو بتاؤ میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی، جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جنت میں بھیجے گی۔ تو اس کے بھائی جو متقی تھے انہوں نے بھی کہا بھائی ماں کو اختیار مل گیا تو وہ تو تجھے جنت میں ہی بھیجے گی۔ بس اتنی بات ہوئی اور انہیں ایک ہچکی آئی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔
ان کے انتقال کے بعد ان کے اس متقی و پرہیزگار بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنتوں کی بہاروں میں ہے، جنتوں میں سیر کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے جنت کیسے ملی؟ تو کہا یوں تو میرا کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ میں جنت میں آ جاتا، لیکن آخر وقت میں جو اپنے رب کی رحمت کا جو امیدوار تھا کہ ارے جب میری ماں کو اگر اختیار اللہ دے دے کہ وہ چاہے جنت میں داخل کرے چاہے جہنم میں، تو ماں کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ میرا بچہ جہنم میں چلا جائے۔ تو کہا میں نے جو یہ بات کہی تھی کہ جب ماں گوارا نہیں کر سکتی تو رب تو ماں باپ سے 70 درجے مہربان ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، صوفی حسن میاں صاحب قبلہ، صوفی حسن میاں صاحب قبلہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں آج ہم جو اس محفل میں جمع ہوئے ہیں، یقیناً جو محفل سجائی گئی ہے پہلے بھی کچھ مال کھانے ملا ہوگا، ہو سکتا ہے بھئی آخر میں بھی ہو، ایک طریقہ ہوتا ہے جلسوں کا جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر کہ اب جب وہاں پر ملائے اعلیٰ میں ذکر ہوگا کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، اب فرشتے اس محفل کا ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر، ہمارا رب تو ذرے ذرے کا خالق ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ذکر فرما رہا ہے کس کا؟ اس محفل کا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے بندے تیرے حسن کا چرچا کر رہے تھے، مولا تیرے بندے تیری جنت میں جانے کی خواہش کر رہے تھے، مولا تیرے بندے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ حکم ہوگا فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے میرا حسن دیکھا ہے؟ فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جن دیکھی ہے جو جنت میں جانے کی خواہش کر رہے تھے؟ مولا نہ تجھے دیکھا ہے، نہ تیرا حسن دیکھا ہے، نہ تیری جنت دیکھی ہے، مگر تیرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جب فرشتے یہاں کا ذکر کریں گے، سننے والوں کی محبتوں کا بیان کریں گے، اور پھر ذکر کرنے والوں کے ذکر کا بیان کریں گے، تو پروردگار عالم کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو ذکر کر رہے تھے ان سب کو بخش دیا گیا۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ پہلے چلے گئے وہ کام ادھورا کر کے گئے، لیکن یہاں سے کیا ہے، آخر میں جب جائیں گے نا تو پھر بھرپور جب فرشتے پہنچیں گے تبھی تو آخر تک کا ذکر ہوگا۔ بے شک اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو ذکر کر رہے تھے ان سب کو بخش دیا۔ مولا ذکر سن بھی رہے تھے، فرمایا گواہ ہو جاؤ جو ذکر سن رہے تھے ان سب کو بھی بخش دیا گیا۔ اب بتائیے اس سے بڑا تحفہ کوئی اور ہوگا؟ آدمی ساری رات جاگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ مولا بخش دے، لیکن مولا کے ذکر کی محفل سجا لی، پروردگار اس کے حبیب کی ذکر کی محفل سجا لی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا ہے کہ ذکر کرنے والوں کی بھی بخشش ہو گئی، سننے والوں کی بھی بخشش ہو گئی۔ عرض کرتے ہیں مولا سب سننے ہی نہیں آئے تھے، سب سننے ہی نہیں آئے تھے۔ جیسے ابھی میں نے سنا کہ ماحول کچھ بنانے کے لیے کوشش کی گئی تھی کچھ، لیکن عزت و ذلت تو اس رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام جانتے ہیں کب سے خراب ہو گیا؟ جب ہم نے عزت و ذلت کا ٹھیکیدار دنیا والوں کو بنا دیا، جب رزق کا ٹھیکیدار دنیا والوں کو بنا دیا۔ ارے یاد رکھو رزق بھی اس رب کے دست قدرت میں ہے، عزت و ذلت بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، بتانا یہ ہے کہ مولا سب تیرا ذکر سننے نہیں آئے تھے، سب اس محفل میں شریک ہونے نہیں آئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو جا رہے تھے، کوئی شخص تھا جو وہاں دکھ گیا، اس کی ضرورت تھی، وہ رک گیا، تو فرمایا گواہ ہو جاؤ جو ذکر سن رہے تھے انہیں بھی بخش دیا، جو کر رہے تھے انہیں بھی بخش دیا، اور جو میرے ان نیک بندوں کے ساتھ آ کر محفل میں شریک ہو گیا تھا ان سب کی بھی بخشش فرما دی گئی۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا ہوں، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو آپ دیکھیں یہ ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے، اور ذکر کیوں نہ ہو، یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے۔ آخر چند باتیں کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی، آپ نے کتنے واقعات سنے ایسے
کہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ ویرانوں میں برسوں رہے، کچھ کھایا پیا نہیں، اگر مل گیا تو پتے ہی آپ نے کھا لیے، ورنہ 20 دن تک کو نہ کھایا نہ پیا۔ ایسے ایک بزرگ حضور مدار پاک کے بارے میں سنا کہ ایک ہی لباس زیب تن کیے ہوئے۔ آپ کے بارے میں سنا کہ زندگی میں کچھ لوگوں نے دیکھا کھایا پیا نہیں، پوچھا کہ حضور یہ ایک ہی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کی دنیا میں سب سے عجیب و غریب کرامت ہے۔ تو دیکھیں اللہ والوں کا حال کیا ہوتا، اپنی کرامتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ دیکھو تم نے اللہ کی ایک ادنا مخلوق دیکھی ہے، ایک بگلا جو ہوتا ہے پرندہ، بگلا کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا۔ کہا تم نے دیکھا ساری زندگی اس کا ایک ہی لباس ہوتا ہے، نہ کبھی میلا ہوتا ہے نہ کبھی خراب ہوتا ہے۔ کہا اس میں میری کیا خصوصیت ہے؟ یہ تو ایک ادنا سے پرندے کے اندر بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ٹال دیا۔ پھر کہا حضور ہم نے آپ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، تو کہتے ہیں سنو بس وہاں جو میں بات کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں غذا جو ملنی چاہیے کہ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ۔ ارے تم نے نہیں پڑھا سرکار کا یہ فرمان کہ ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے ایک باطن بھی ہوتا ہے؟ فرمایا جب جسم کو میرے کمزوری محسوس ہوتی ہے میں آیہ قرآنی تلاوت کر لیا کرتا ہوں، ظاہر سے میرا جسم فربے ہو جاتا ہے، باطن سے میری روح فربے ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، حجت اسلام صوفی حسن میاں صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں تو کیوں نہ ہماری جسم، اب ہماری دیکھیے جسم جو ہے اس کو تو یہاں سے مل گئی، اس دنیا کا جسم ہے یہیں سے اس کو غذا مل گئی، لیکن جب ہماری روح کمزور ہوتی ہے تو ہماری روح کو بھی تو غذا میسر آئے گی، اور اسی لیے جب کبھی ہم بہت مزمحل ہوتے ہیں، دل کمزور ہوتا ہے، تو اسی کو تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمت اپنے دفتر اول کے سب سے پہلے شعر میں کہتے ہیں نا، بشنو از نے چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ ہماری روح جب مزمحل ہوتی ہے، فرمایا کیوں؟ کبھی بانسری دیکھی ہے؟ جو بانسری اگر کبھی کوئی اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے تو بانسری سے ایک آواز آتی ہے، سننے والے جھوم جاتے ہیں، کچھ مسرور ہو جاتے ہیں، کچھ محب ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں پتا ہے وہ بانسری کہ جس کی آواز پر تم مست ہو رہے ہو، وہ بانسری کی آواز اس کے رونے کی آواز ہے کہ وہ جو بانس جس درخت سے اسے کاٹ کے لایا گیا ہے جب کوئی منہ کے قریب لاتا ہے تو وہ اپنی جدائی کی شکایت کہا کرتی ہے۔ کہا اسی طرح جب ہماری روح مزمحل ہو جاتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے، تو یاد رکھو اسے سکون یہاں سے نہیں ملے گا، اسے سکون وہاں سے ملے گا جہاں کی یہ روح ہے۔ اب وہاں اپنی روح کو لے کیسے جائیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ وہاں تک تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے یہی انتظام و اہتمام کر دیا ہے۔ تبھی تو اللہ والوں نے یہ محفل میلاد کا انعقاد کرنے کی محفل میلاد سجائی ہے، محفل میلاد سجانے کا اہتمام کیا ہے کہ اس محفل میلاد میں ذکر پروردگار اور رسول خدا ہوا کرے گا، اور یہی وہ نورانی غذا ہے جو ہماری روحوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ صوفی حسن میاں صاحب قبلہ۔ اور اسی کو تو فرمایا قرآن نے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دل سکون پاتے ہیں۔ اور اسی کو فرمایا گیا کہ ذکر جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام بھی ذکر ہے۔ تو اگر ہم اس ذکر کو سرکار کا نام کہ سرکار کا ایک نام ذکر بھی ہے تو اس آیہ کریمہ کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ حضور علیہ السلام سے
دل مطمئن ہوتے ہیں، بے قرار دلوں کو قرار پہنچتا ہے، بے چین دلوں کو چین ملتا ہے۔ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ مولا تبارک و تعالی جن جن حضرات نے اس میں شرکت کی ہے، قدم سے کی ہو، سخن سے کی ہو، رقم سے کی ہو، اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ان کی ان شرکتوں کو قبول فرما لے۔ اور مولا تبارک و تعالی حضرت ہماری کمیٹی کر رہی ہے، وہ سنا دیجئے ایک روز جبرائیل نے 2-3 کمیٹی کے خواہش ہے۔ تو یہ کمیٹی جو ہے میں نے دیکھا اس میں بچے بھی شامل ہیں اور بڑے بھی آپ ہیں۔ حضرات صلاۃ والسلام کے بعد ہی جائیں، صلاۃ والسلام ہوگا اس کے بعد۔ اور ان بچوں نے واقعی بڑی محنت، میں نے دیکھا جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ابھی تو ابتدا ہے، جب آج محبتوں کا یہ عالم ہے تو انشاءاللہ العزیز عمر کے ساتھ اور پروان چڑھے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو قبول فرما لے۔ مشہور ہے 3 شعر ہیں، وہ 3 مصرے ہیں اس میں حضرت امیر خسرو کے اس پہ، تو پتہ نہیں سنیں گے؟ ہاں بالکل سنیں 3 مصرے ہیں، تو دیکھیں تو جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے ہیں؟ سب بولے ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، حجت اسلام صوفی حسن میاں صاحب قبلہ۔ بھاری بھاری الفاظ۔ جاگ رہے ہیں۔ ایک روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ اور جبریل سن کے کہہ اٹھے شاہ امم رب کی قسم، شاہ امم رب کی قسم، آفاق ہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، تیری طرح کوئی نہیں، تیری طرح کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، حجت اسلام صوفی حسن میاں صاحب قبلہ، حجت اسلام صوفی حسن میاں صاحب قبلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرما لے، اور بالخصوص ان بچوں کو اللہ بڑی بڑی ترقیاں عطا فرما دے، اور ان کے علم میں بھی اضافہ فرما دے، عمل میں بھی اضافہ فرماتے، اور ان کے عقیدوں کی حفاظت فرما دے مولا تبارک و تعالی۔ آمین۔ وآخر دعوانا تمامی حضرات تشریف رکھیں۔